اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى۔ عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ من نجات؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابک علی خطیئتک، رواہ الترمذی۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک سوال کیا، من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ایسے کون سے اعمال ہیں کہ جن کو انسان اختیار کرے اور اس کی نجات ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ نمبر 2، ولیسعک بیتک، تمہارے لیے تمہارا گھر کشادہ ہے، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنا، اپنا وقت گھر میں عبادت میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، ریاضت میں، دینی امور میں، مطالعے میں گزار دیں۔ تیسری بات، وابک علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پہ روتے رہنا، اپنے گناہوں پہ رونا، آنسو بہانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائی۔ یہ 3 باتیں بڑی اہم ہیں اور گویا ایک انسان کی زندگی گزارنے کا پورا طریقہ اور اسلوب ان 3 باتوں میں موجود ہے۔ صحابی رسول کا سوال بھی یہ تھا کہ یا رسول اللہ، ایسے اعمال کا تذکرہ کیجئے جس پہ نجات ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ تو سب سے پہلی بات آپ نے فرمایا، املک علیک لسانک، تم اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا۔ عموماً جتنے بھی انسان سے گناہ ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر گناہ انسان کی زبان سے سرزد ہوتے ہیں، اس لیے اگر زبان کی حفاظت ہو جائے تو دیگر اعضاء خود محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن انسان کے اعضاء زبان سے یہ کہتے ہیں کہ تو درست ہو جا، ٹھیک ہو جا۔ اگر تو درست ہے تو ہم تمام اعضاء ٹھیک ہیں، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، تیرے اندر کھجروی آ گئی، تو سارے اعضاء ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا انسان کے جسم میں زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں پر جنت کی ضمانت دی، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو آدمی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے گا تو میں اسے جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، زبان کی حفاظت کرے، اور نمبر 2، شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ تو دیکھیں اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا تذکرہ فرمایا۔ انسان کے جو دیگر اعضاء ہیں ان سے 1-2 گناہ ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کا کان ہے، اس سے 1 گناہ ہے کہ انسان وہ چیزیں سنے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا۔ ہاتھوں سے وہ گناہ ہے جس سے شریعت نے روکا اور انسان ہاتھوں سے وہ گناہ کرتا ہے۔ لیکن زبان ایک ایسا عضو ہے جس سے 1-2 نہیں بلکہ 30 گناہ کبیرہ سرزد ہوتے ہیں۔ تو میں نے ایک اتوار کا درس بھی اس پر دیا تھا کہ زبان سے سرزد ہونے والے 30 کبیرہ گناہ، تو کسی عضو سے 30 گناہ سرزد نہیں ہوتے، اور وہ بھی کبیرہ سوائے زبان کے۔ اب جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، زبان سے ہے، بد کلامی ہے، فحش گوئی ہے، کسی کو گالی دینا ہے،
کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا ہے، غیبت کرنا ہے، بد کلامی کرنا ہے، کسی پہ لعن طعن کرنا ہے، کسی پر بہتان لگانا ہے، کسی کی نقل اتارنی ہے، اور دوسروں کو ہنسانے کے لیے زبان سے خلاف شرع لطیفے سنانے ہیں، کفریہ باتیں کہنی ہیں، استہزاء کرنا ہے، مذاق اڑانا ہے، یہ سب زبان سے ہو رہا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان فرمائی یہ 3 چیزوں کو اختیار کرو، نجات ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ لہا عربی کا ایک شعر ہے، جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ زخم جو تلوار کا ہو، نیزے کا ہو، وہ بھر جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جو زخم زبان سے لگ جائے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، یعنی ساری عمر وہ تازہ ہی رہتا ہے۔ جب بھی وہ گالم گلوچ، وہ بات یاد آ جائے تو انسان کو وہ صدمہ اور وہ تکلیف دوبارہ تازہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ پہلی بات فرمائی، زبان کنٹرول میں ہو۔ انسان کے جسم میں 2 عضو بڑی اہمیت کے حامل ہیں، نمبر 1 دل، نمبر 2 زبان۔ اس لیے حدیث نے ان دونوں کے بارے میں بڑی تاکیدی احکامات فرمائے۔ دل کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، فرمایا کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر اس میں بگاڑ آ جائے تو سارے جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے، اور وہ انسان کے جسم کا لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ اس لیے دونوں چیزوں پر حضرات انبیاء علیہ السلام نے محنت کروائی، دلوں پر بھی اور زبان پر بھی۔ انسان کی جب زبان ٹھیک ہو جائے اور انسان کی نماز ٹھیک ہو جائے تو اس کے تمام کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کا قول حلیۃ الاولیاء میں ہے، فرمایا جس آدمی کی 2 چیزیں ٹھیک ہو گئیں اس کے تمام اعضاء، تمام اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، جس کی نمازیں وقت پر ہوں، سنت کے مطابق ہوں، اور جس کی زبان درست ہو جائے اس کے تمام اعضاء ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ جہاں بھی کوئی کمی کوتاہی دیکھیں گے ان 2 چیزوں میں نظر آئے گی۔ اس میں نماز کی پابندی نہیں ہوگی تبھی وہ گناہوں میں مبتلا ہوگا، ورنہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی سے، برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ تو جن کی نمازیں ٹھیک ہو گئیں وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اور جن کی زبان ٹھیک ہو گئی ان کا باطن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نماز سے ظاہر کی بھی اصلاح ہے اور باطن کی بھی اصلاح ہے، اور زبان سے خصوصاً انسان کے باطن کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرات سلف ان 2 چیزوں پہ بڑی محنت کرتے تھے۔ حضرت لقمان حکیم بہت بڑے اللہ والے انسان ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں ان کا تذکرہ فرمایا، ان کی نصیحتیں بیان فرمائیں۔ تفسیر کشاف میں واقعہ ہے، حضرت لقمان کے ایک مرتبہ آقا نے ان سے بکری ان کو دی اور کہا اس کو ذبح کرو اور اس کے جسم کے 2 بہترین عضو لے کر آؤ۔ حضرت لقمان گئے، بکری کو ذبح کیا اور اس کے جسم سے زبان اور دل لے کر آئے۔ چند دنوں کے بعد آقا نے دوبارہ بکری دی، کہا اس کے جسم سے 2 بدترین عضو لے کر آؤ۔ پھر گئے، بکری ذبح کی اور زبان اور دل لے کر آئے۔ آقا نے کہا میں نے کہا بہترین اعضاء لے کر آؤ، آپ زبان دل لائے۔ میں نے کہا بدترین لے کر آؤ، پھر بھی آپ زبان اور دل لے کر آئے۔ حضرت لقمان نے فرمایا اگر یہ زبان اور دل ٹھیک ہو جائیں تو تمام اعضاء ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو یہ پھر سب سے بہترین اعضاء ہیں، اور اگر ان 2 اعضاء میں بگاڑ آ جائے تو سارے جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے، پھر انسان کے یہ 2 عضو انسان کے جسم میں بدترین عضو ہوتے۔ تو اس سے معلوم ہوا انسانی جسم میں زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 باتیں بیان فرمائیں، سب سے پہلی کیا ہے؟ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ دوسری بات آپ نے بیان فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو، یعنی گھر سے بلا ضرورت نہ نکلو۔ عموماً انسان جو فتنوں میں پڑتا ہے، گناہوں میں پڑتا ہے، غیبت میں پڑتا ہے، اس کی بنیادی وجہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے، لوگوں سے اختلاط رکھتا ہے،
لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، آنا جانا رکھتا ہے، بلا ضرورت گفتگو رکھتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، تو عموماً گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک آدمی گھر سے نکلا، کسی سے بات چیت شروع ہوئی تو کہیں غیبت ہوئی، کہیں گالم گلوچ ہوا، کہیں بہتان ہوا، باہر نکلا تو کہیں بدنظری ہو گئی، لیکن جب وہ اپنے گھر کے اندر موجود ہے تو اب اس کا وقت جو گزرے گا وہ گناہوں سے بچتے ہوئے گزرے گا، تو یہ تمام گناہوں سے محفوظ رہے گا، فتنوں سے محفوظ رہے گا، یہ تنہائی کا وقت اس کی عبادت میں گزرے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہے، بلا ضرورت مت نکلو۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی کہ انسان کی جو نجات ہے جن 3 اعمال پر، یہ تیسرا بڑا اہم حکم ہے، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور تم اپنے گناہوں پہ روتے رہو، اپنے گناہوں پہ رو، تو یہ وہ عمل ہے، فرمایا اس سے تمہاری نجات ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کے خوف سے رویا، آنسوں کا قطرہ گرا، تو اس کا جہنم میں جانا یوں محال ہے جیسے کہ دودھ کا دوبارہ تھنوں میں لوٹ کر جانا محال ہے۔ لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع، جس طرح دودھ کا دوبارہ تھن میں لوٹ کر جانا محال ہے، جو اللہ کے خوف سے روئے گا اس کا جہنم میں جانا اسی طرح محال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 چیزوں کو اللہ جمع نہیں فرمائے گا، نمبر 1 وہ گرد و غبار جو اللہ کے راستے میں لگا، اور نمبر 2 جہنم کا دھواں، یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے۔ یعنی جو اللہ کے راستے میں نکلا، جہاد میں نکلا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں نکلا، دعوت میں نکلا، دین کے کاموں میں نکلا، حج میں نکلا، تو اس کے پاؤں پہ جو گرد و غبار لگا، اور نمبر 2 جہنم کا دھواں، یہ جمع نہیں ہوں گے، یعنی ایسا آدمی جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو گویا اس حدیث میں آپ نے فرمایا جو اللہ کے خوف سے روئے گا اس کا جہنم میں جانا یوں محال ہے جیسے دودھ کا تھنوں میں لوٹ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نہیں کوئی مومن آدمی کہ جس کی آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسوں کا قطرہ نکل جائے اور وہ اس کے چہرے پر گر جائے تو اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ مکھی کے سر کے برابر آنسوں کا قطرہ انسان کے چہرے پہ گر جائے، فرمایا اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھوں پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے، نمبر 1 وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے، اور نمبر 2 ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتی ہے۔ اللہ کے راستے میں پہرا دینے کے لیے جاگنے والی آنکھ، اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھ، اللہ نے ان آنکھوں کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں ایک انسان وہ ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہوگا اور اللہ کے خوف سے اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں گے۔ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہوگا اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں گے، تو یہ ان 7 خوش نصیب انسانوں میں سے کہ جن کو اللہ روز محشر اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو تیسری بات آپ بیان فرما رہے بڑی اہم، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، گناہوں پہ رو۔ آج ہمارا رونا ہوتا ہے دنیا کے نہ ملنے پر، کوئی اس پہ رو رہا ہے مجھے اتنی رقم نہیں ملی، مجھے فلاں عہدہ نہیں ملا، منصب نہیں ملا، پیسہ نہیں ملا۔ تو آج رونا دنیا کے لیے ہے، پیسے کے لیے ہے، دولت کے لیے ہے، عورت کے لیے ہے، آج اللہ کے سامنے رونا نہیں ہے، اس لیے انسان ذلیل ہو رہا ہے۔ جس دن انسان صرف اللہ کے سامنے روئے گا، آنسو بہائے گا، اللہ سے مانگے گا، اس دن سے اللہ اس کی عزت اور منقبت میں اضافہ فرما دے گا۔ جتنے لوگ آپ کو سلف میں ملیں گے، کوئی ایسا نہیں تھا جو شب بیدار نہ ہو، رات کو عبادت کرنے والا نہ ہو، تہجد پڑھنے والا نہ ہو، سلف میں ایسا کوئی نہیں تھا، اور ایسا کوئی نہیں تھا جو اللہ کے خوف سے رونے والا نہ ہو۔ سلف کی زندگی میں 2 مشترکہ باتیں آپ کو ملیں گی، ان کی راتیں اللہ کے سامنے گزرتی تھیں، اور نمبر 2 روتے ہوئے گزرتی تھی، اس لیے اللہ نے ان کو دن میں محبوبیت اور مقبولیت عطا فرماتی تھی۔
اس طرح کے 20 واقعات امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 281 ہجری نے الرقۃ والبکا میں، اور امام ابن قدامہ حنبلی متوفہ 620 ہجری نے بھی الرقۃ والبکا میں اس طرح کے 20 واقعات ذکر کیے کہ حضرات صحابہ اور سلف میں کون تھے جو اللہ کے خوف سے رونے والے تھے۔ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، عبداللہ تم میرے سامنے قرآن پڑھو۔ فرمایا یا رسول اللہ میں کیسے قرآن پڑھوں، قرآن تو آپ پہ نازل ہوا۔ فرمایا نہیں، میرا دل چاہتا ہے آج میں کسی اور سے قرآن سنوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، اور جب میں پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، آپ کو تمام امتوں پر گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ فرمایا جب میں نے یہ آیت پڑھی میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ نے جو منقبت دی ہے سلف کو رونے کے ساتھ دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان ابو بکر رجلا بکاء لا یملک دمعہ حین یقرأ القرآن، صدیق اکبر بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے اور کثرت سے رونے والے تھے۔ جب وہ روتے تھے تو اپنے آنسوؤں کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے۔ انسان کے جتنے گناہ کم ہوتے ہیں اتنا اس کو رونا زیادہ آتا ہے، اور جتنے گناہ بڑھ جاتے ہیں اتنا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر اسے رونا نہیں آتا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے دلوں پر زنگ لگا دیا، اور یہ زنگ ان کے گناہوں کی وجہ سے لگا، ان کے اعمال کی وجہ سے لگا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا، حضرت مکحول کا ایک قول ہے، امام ابن ابی دنیا نے الرقۃ والبکا میں لکھا، فرمایا جب گناہ کم ہو جاتے ہیں تو دل نرم ہو جاتے ہیں، اور جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر اس کے سامنے کوئی بات کرو، حدیث سناؤ، قرآن سناؤ، اس پہ رقت طاری نہیں ہوتی۔ امام ابن ابی دنیا الرقۃ والبکا میں لکھتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سورہ زلزال پڑھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، حضرت صدیق اکبر رو رہے تھے۔ جب یہ سورت پڑھی گئی اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، جب زمین میں ایک زلزلہ آئے گا اور زمین اپنے اندر کے سب خزانوں کو، میتوں کو، مردوں کو باہر نکال دے گی، انسان کہے گا اے زمین تجھے کیا ہو گئی؟ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنے خبروں کو بیان کرے گی۔ انسان نے زمین کے جس خطے پر، جس حصے پر جو گناہ کیا ہوگا، جو نیک عمل کیا ہوگا، کل روز محشر زمین کا وہ خطہ اس کے حق میں گواہی دے گا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب کا حکم ہوگا، اور زمین اس حکم کو پورا کرتے ہوئے گواہی دے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن سارے لوگ لوٹ کر آئیں گے جماعت در جماعت تاکہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے رائی کے دانے کے برابر اچھا عمل کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ پائے گا، جس نے رائی کے دانے کے برابر برا عمل کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ پائے گا۔ جب یہ آیتیں پڑھی گئی تو صدیق اکبر رو رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، قرآن کریم کے اس صورت نے مجھے رولا دیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرات صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ ہر وقت ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ایسے ہی لوگ اللہ کو محبوب تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم میرے سامنے قرآن پڑھو۔ الرقۃ والبکا میں واقعہ ہے، امام ابن ابی دنیا لکھتے ہیں جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، اور آپ کی آنکھوں سے بے قطار آنسو بہنے لگ گئے۔ ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت عمر سورہ طور پڑھ رہے تھے، اور جب ان آیات پہ پہنچے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہوگا،
اور جب وہ ہو جائے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رونے لگ گئے، ایسے روئے کہ 20 دن تک بیمار ہو گئے، اور لوگ آپ کی عیادت کے لیے آپ کے گھر آتے تھے۔ یہ واقعہ حیات الصحابہ میں اور رقۃ والبقاء میں ابن ابی الدنیا نے لکھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تیسری چیز اللہ کے سامنے رونے والے لوگ۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً روایت ہے، حضرت صائب بن یزید فرمانے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، اور جب اس آیت پر پہنچے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کی شکایت اور درد دل کی شکایت صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ فرمایا حضرت عمر ایسے رو رہے تھے کہ میں ان کے رونے کی آواز آخری صف میں سن رہا تھا، میں ان کے رونے کی آواز آخری صف میں سن رہا تھا، جن کے لیے جنت کی بشارتیں لسان نبوت سے ملیں، جن کے جنت میں محلات امام الانبیاء نے دیکھے، جن کی موافقت میں اللہ نے قرآن کی 22 آیات نازل فرما دی، جو مشورہ دیا اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، جن کی زبان اور دل پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا، لیکن اللہ سے کیا تعلق ہے کہ جب بھی بات آتی ہے تو آنکھوں سے آنسو بہتے روتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا، اللہ کے ہاں پسندیدہ انسان کون ہے؟ وابکی علی خطیئتک، جو اپنے گناہوں پہ رونے والا ہو۔ حضرات سلف کی یہی کیفیت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الرقۃ والبقاء میں واقعہ، ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی گئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وہ وقت قریب نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد سے نرم ہو جائیں؟ کیا وہ وقت قریب نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد سے نرم ہو جائیں؟ یہ آیت پڑھی گئی، حضرت عبداللہ ابن عمر رو رہے تھے، اتنے روئے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، سلف کی زندگی میں ایک چیز نظر آتی ہے، وابکی اعلیٰ خطیئتک، اللہ کے سامنے رونا بہت تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عزتیں بڑی عطا فرمائی تھیں۔ جتنا انسان رب کے سامنے روتا ہے، اتنا اللہ خلق خدا کے دلوں میں اس کی محبت کو، مقبولیت کا اللہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ الرقۃ والبقاء میں واقعہ ہے، حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا علی بن صالح، اور ان کی والدہ، تینوں کا ایک آپس میں ایک تعلق تھا عبادت کا۔ رات کے ایک حصے میں ایک عبادت کرتا، دوسرے حصے میں دوسرا کرتا، تیسرے حصے میں تیسرا عبادت کرتا۔ صفت الصفا میں بھی یہ واقعہ، اور عبادت کے بعد پھر روتے، ایسا روتے تھے کہ ان کے گریے کی آواز پورے گھر میں گونجتی تھی۔ تو پہلے والدہ کا یہ عمل تھا، والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر رات کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ آدھی رات ایک بھائی عبادت کرتا علی بن صالح، آدھی رات دوسرا بھائی عبادت کرتا حسن بن صالح۔ جب تک ماں اور 2 بیٹے تھے 10-10 سپارے پڑھتے تھے، ایک رات میں پورا قرآن پورا ہو جاتا تھا۔ جب ماں کا انتقال ہو گیا تو دونوں بیٹوں نے 15-15 سپارے شروع کر دیے، ایک 15 سپارے پڑھتا سو جاتا، دوسرا 15 پڑھتا، ہر رات میں ایک قرآن پورا ہو جاتا۔ جب علی بن صالح کا انتقال ہوا، حسن بن صالح کا پھر معمول تھا، ساری رات عبادت کرتے اور ہر رات ایک قرآن کریم مکمل تلاوت کرتے تھے، اور ان کے گریے کی آواز ان کے پڑوسی بھی سنتے تھے۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ کو یہ چیز پسند ہے جو انسان اپنے گناہوں پہ روئے۔ اللہ رب العزت ایسے آدمی کو عزت عطا فرما دیتا ہے۔ آج ہمارا رونا مخلوق کے سامنے، ایک کو جاتے ہیں اپنا درد دل سناتے ہیں، دکھڑا سناتے ہیں، حالات بتاتے ہیں، وہ ہمارا رونا دیکھ کر ہم سے مذاق کرتا ہے، زیادہ ہوا 500,000 روپے دے دیتا ہے، پھر زندگی بھر اس کا ہم پر احسان ہوتا ہے۔ اس رب سے کیوں نہیں مانگتے جس نے آنکھوں میں بینائی ڈالی، جس نے کانوں میں شنوائی ڈالی، جس نے زبان میں گویائی ڈالی، جس نے دھڑکنے والا دل دیا، سمجھنے والا دماغ دیا، بولنے والی زبان عطا فرمائی، چلنے والے پاؤں عطا فرما دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرما دیے، کائنات کے نظام کو منور کرنے کے لیے سورج کو پیدا کر دیا، رات کی روشنی کے لیے جس نے چاند ستاروں کو بنا دیا، ہوا کو عام کر دیا، پانی کو عام کر دیا، کوئی بل نہیں مانگا۔ اللہ چاہتا تو بل مانگتا، تم میرے سورج سے روشنی حاصل کرتے ہو، اس کا بل دو گے، چاند سے روشنی حاصل کرتے ہو، اس کا بل دو گے، یہ ہوا صبح و شام تم لے رہے ہو، اس کا بل دو گے۔ بل کیا مانگا؟ غیر محرم سامنے آ جائے نظروں کو جھکا دینا، گانے کی آواز ہو تو اس جگہ سے اٹھ کے چلے جانا، اپنی زبان سے رب کی نافرمانی نہیں کرنا،
جن چیزوں کو حلال کیا اس پر زندگی گزار دینا، یہ بل مانگا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، تیسری چیز وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پہ رونے والے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب ان سے خطا ہوئی اللہ کے سامنے ایسے روئے۔ امام ابن ابی دنیا الرقۃ والبکاء میں لکھتے ہیں حضرت آدم کا گریہ تھا، حضرت حوا کا گریہ تھا، اللہ کے ہاں رونا تھا، اور یہ پڑھتے تھے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کر دیا، ہم سے خطا ہو گئی، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا یقیناً ہم خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرما دی، توبہ قبول فرما دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا سلف میں ایک چیز نظر آئی گی، ان کی زندگیوں میں رونا بہت زیادہ تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان میں ہے، ایک دفعہ امام مسجد نے سورہ زلزال تلاوت کی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نماز میں تھے، نماز ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے، مسجد کے کونے میں کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور سورہ زلزال پڑھتے، اور یہ 2 آیتیں پڑھتے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ مسجد کے مؤذن کہتے میں انتظار میں تھا، ابھی نماز ختم ہو آپ نکلیں تو میں دروازہ بند کر دوں، دیا بجھا دوں۔ کافی دیر گزر گئی، نماز ختم نہ ہوئی۔ جب فجر کی اذان دینے کے لیے مسجد میں آئے، فرمایا میں نے دیکھا امام ابو حنیفہ اسی جگہ کھڑے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور آپ کی داڑھی مبارک اور دامن آنسوؤں سے تر ہے۔ اللہ نے جو ان لوگوں کو عزتیں عطا فرمائی یہ رونے سے عطا فرمائی۔ ان کا رونا اللہ کے سامنے تھا، بعض تو ایسے روئے کہ ان کی آنکھوں پر نشانات پڑ گئے۔ امام ابن ابی دنیا نے الرقۃ والبکاء میں لکھا ہے حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنے روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے ان کے چہرے پر آنسوؤں کی وجہ سے نشانات پڑ گئے تھے، آنسو کے قطرے اتنے گرتے تھے کہ ان کے رخسار پر نشان ہو گئے تھے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کی بشارتیں دنیا میں مل گئی ہیں، اللہ نے ان کو عزتیں اسی وجہ سے عطا فرمائی۔ تو میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نجات والے اعمال بتائے وہ 3 ہیں۔ صحابی سوال کرتا ہے من نجات یا رسول اللہ، نجات کس میں ہے؟ آپ نے پہلی بات فرمائی املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ نمبر 2 ولیسعک بیتک، اپنے گھر کو اپنے لیے کشادہ رکھنا، بلا ضرورت باہر نہ نکلنا۔ اور نمبر 3 وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پہ روتے رہنا، اپنے گناہوں پہ رونا تمہاری نجات ہو جائے گی۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں واقعہ لکھا، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ابتدا کی ان کی زندگی چوری میں ڈکیتی میں گزر گئی۔ ایک دفعہ کہتے میں ایک گھر میں چڑھا، اب میں جیسے ہی دیوار پہ چڑھا نیچے دیوار پھلانگنے کے لیے، میں نے قریب میں ایک شخص کو دیکھا وہ قرآن پڑھ رہا تھا اور گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور یہ آیت میرے کانوں میں پڑی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وہ وقت قریب نہیں آیا کہ اے ایمان والو تمہارے دل اللہ کی یاد سے نرم ہو جائیں؟ کیا وہ وقت قریب نہیں آیا؟ قرآن تو سمجھتے تھے، عربی دان تھے، بس یہ آیت سنی دل پہ ایک چوٹ لگی، وہیں سے واپس نیچے ہوئے توبہ کی، یا اللہ اب گناہ نہیں کروں گا۔ اب کہتے ہیں میں لوٹ کر آئے، ایک جنگل سے اب گزر رہا ہوں، تو میں ایک جگہ پیچھے بیٹھا ہوں، اندھیرا ہے اور لوگ آگے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں جلدی سے جنگل سے نکل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو فضیل بن عیاض نہ آ جائے۔ اس دور میں چونکہ یہ ڈاکہ ڈالنے میں بڑے مشہور تھے، کوئی قافلہ ہوتا اکیلے اس کو لوٹ لیتے، بڑے بہادر تھے، تو آپس میں کہہ رہے جلدی نکلو کہیں فضیل آ کر ہمارے قافلے کو لوٹ نہ لے۔ حضرت فضیل کے کانوں میں یہ آواز بھی پڑ گئی، اللہ کے سامنے گرے، سجدے میں روئے کہ یا اللہ آج مخلوق کے دل میں یہ بات آ گئی کہ فضیل تو ایسا ڈکیت ہے، چور ہے، ہر قافلے کو لوٹتا ہے، یا اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے۔ وہاں سے گئے، پھر ساری زندگی حرمین میں گزار دی، مکہ اور مدینہ میں، اور پھر انتقال ہوا فضیل بن عیاض کا تو وہ بھی مکہ میں ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن کی ایک آیت سنی اور زندگی تبدیل ہو گئی، اور پھر ایسی زندگی بدلی کہ ساری عمر اللہ کے سامنے شب بیداری میں گزری۔ تو اللہ کو جو انسان پسند ہے وابکی علی خطیئتک، جو اپنے گناہوں پہ رونے والا ہو۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو کہے مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، ہر انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں،
اور جو اپنے گناہ کو گناہ سمجھے اور توبہ کرے یہی اللہ کو پسند ہے، اور جو گناہوں پہ جری ہو جائے اور اللہ توبہ کی توفیق چھین لے، پھر ایک وقت آتا ہے معاذ اللہ پھر عبادت کی توفیق بھی چھن جاتی ہے، پھر بسا اوقات کلمے کی توفیق بھی نہیں ملتی، گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا مومن سے جب گناہ ہو جائے اس کو یوں اتنا بھاری لگتا ہے جیسے پہاڑ اس پر گرنے والا ہے، اور منافق سے گناہ ہو اس کی مثال جیسے اس کے ناک پہ مکھی ہے، اس نے ہاتھ اوپر کیا مکھی اڑ گئی، پھر نیچے کیا پھر مکھی آ گئی، یعنی گویا کہ اس کو اس سے کوئی ذرا برابر بھی اس کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کی حیثیت یوں ہے جیسے مکھی کی ہے، گناہ کی آیا اور چلا گیا۔ اور مومن کی حیثیت اذا سرت کا حسنتوں کا وساعت کا سیئتوں کا فانت مؤمن، جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے، تمہارا گناہ تمہیں غمگین کر دے، آپ نے فرمایا تم مومن ہو۔ جب نیک اعمال سے خوشی ہو، گناہوں سے انسان غمگین ہو جائے، فرمایا تم مومن آدمی ہو۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں ایک واقعہ لکھا، امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں مسجد سے تلاوت کر کے گھر آ رہا تھا، راستے میں نے دیکھا ایک دیہاتی شخص ملا، اونٹ پر تھا، مجھے دیکھا وہ نیچے اترا، سلام کیا، پوچھا کون ہو، میں نے تعارف کرایا میں امام اصمعی ہوں۔ فرمایا کہاں سے آئے ہو، میں نے کہا مسجد سے آیا ہوں۔ کہا کیا کر رہے تھے، میں نے کہا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ کہا میرے سامنے بھی ذرا قرآن پڑھو۔ امام اصمعی کہتے میں نے اس کے سامنے سورہ زاریات تلاوت کرنا شروع کی، اور جب میں پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق آسمان میں رکھا ہے، اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آسمانوں میں ہے، یعنی گویا اللہ سے تعلق کے ساتھ رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس نے جب یہ آیت سنی فرمایا بس کرو۔ امام اصمعی کہتے میں رک گیا، یہ دیہاتی اس نے تلوار نکالی، اپنے اونٹ کا نہر کیا، اور وہیں اونٹ کے گوشت کے ٹکڑے حصے بنائے، جتنے غریب مساکین تھے سب میں تقسیم کر دیا، اپنے کپڑوں میں سے 2 چادریں نکالی اور ان کو پہنا اور کہا میں عمرے کے سفر کے لیے جا رہا ہوں، اور چلا گیا۔ امام اصمعی کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، ساری زندگی ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم پر اتنا اثر نہیں جو اس دیہاتی پر اثر ہوا کہ میں نے اس کے سامنے ایک سورت بھی پوری نہیں پڑھی اور اس کی زندگی کیسے بدل گئی۔ کہتے ہیں جب میں حج کے لیے گیا تو میری ملاقات اس سے وہاں ہو گئی، اس نے مجھے دیکھا اور کہا اصمعی میرے سامنے قرآن پڑھو۔ میں نے پھر سورہ زاریات پڑھی، پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پھر میں پہنچا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہارا رزق آسمان والے کے ساتھ تعلق میں ہے، جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اللہ رزق دے گا۔ کہا یہ تو ہم نے اللہ کا وعدہ سچا پایا، یعنی پورے سفر میں میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی، کوئی زاد راہ نہیں تھا، اللہ نے ہر جگہ مجھے تازہ کھانا کھلایا اور ہر جگہ اللہ نے میرے رزق کا انتظام کر دیا، یہ وعدہ تو ہم نے اللہ کا سچا پایا۔ آگے پڑھو، کہتے میں نے آگے پڑھا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ قرآن کریم یوں سچا اور برحق ہے جیسے انسان کا کلام کرنا برحق ہے، جیسے انسان گفتگو کرتا ہے یہ سچ اور برحق ہے، قرآن کریم اسی طرح برحق ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی تو وہ ایک دم جلال میں آ گیا، اس نے کہا لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے کہ اللہ رب العزت کو قسم کھانے کی ضرورت پیش آئی، قسم تو تب کھائی جائے کہ کوئی انکار کرے، تو کہا کیا لوگ اللہ کی بات پر ایمان نہیں لاتے؟ بس یہ بات کہی اور ایک زور سے چیخ ماری، نیچے گر گئے۔ امام اصمعی کہتے میں نے ہلایا، پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا۔ تو دیکھیں کیا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اپنے گناہوں پہ کیسا رونا اور ندامت ہے، قرآن کریم کا کیسا اثر ان کی زندگی پر ہے۔ ایک سورت پوری نہیں سنی ہے، چند آیتیں سنی ہیں اور زندگی تبدیل ہو گئی۔ آج میرے اور آپ کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی۔ آج تو بسا اوقات قرآن پڑھا جائے کہتے ہیں جی اس کو تبدیل کر دو، کوئی اور چینل لگا لو، تلاوت ہو رہی ہوتی کہا اس کو ہٹاؤ کچھ اور لگاؤ، تلاوت کی طرف توجہ نہیں، گانا سننے کی طرف توجہ، قرآن پڑھنے کی طرف توجہ نہیں، 6 گھنٹے انٹرنیٹ دیکھنے کی طرف توجہ، کیبل اور موبائل دیکھنے کے لیے وقت، قرآن سننے سمجھنے کے لیے کوئی وقت نہیں۔ پھر یہ مسلمان کس چیز کا مسلمان ہے جو آج قرآن کی تلاوت سے اکتا رہا ہے، قرآن پڑھنے سے اس کے دل کے اوپر بجائے رقت طاری ہونے کے اس پر بوجھ بن رہا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ تو میں نے عرض کیا جب اللہ راضی ہوتا ہے دل کو نرم کر دیتا ہے،
قرآن کی تلاوت کی توفیق دے دیتا ہے، گناہوں پر انسان کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بڑی اچھی کیفیت ہے کہ انسان اپنے گناہوں پہ روئے۔ جتنا انسان تنہائی میں روتا ہے اتنا اللہ رب العزت اس کو معاشرے میں عزت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام الرقۃ والبکاء میں ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ نے لکھا، ساری رات حضرت داؤد علیہ السلام کی اللہ کے سامنے روتے روتے گزر جاتی تھی، اور ایسا روتے تھے۔ امام ابن ابی الدنیا لکھتے ہیں بسا اوقات رونے کی وجہ سے اور جب زبور کی تلاوت کرتے تھے پرندے جمع ہو جاتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے ارد گرد، ایسے ان کے گریے کی کیفیت ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ نے جن کو بھی عزت عطا فرمائی، تو میں نے ایک بات عرض کی، ان کا اللہ سے تعلق تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی ضرورتوں کو بھی غیب کے خزانے سے پورا کر دیا، اور اللہ نے ان کو در در پہ رسوا بھی نہیں کیا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، انسان اپنے گناہوں پہ روئے۔ حضرات سلف میں یہ کیفیت تھی، تعلق تھا، موت کے بعد بھی اللہ نے نصیب فرمایا۔ تاریخ بغداد میں ہے، ابو بکر بن مجاہد مقری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے بزرگ اور محدث گزرے، فرماتے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا تھا، یا اللہ اگر موت کے بعد کسی کو تلاوت کرنے کی اجازت ہو قبر میں، یا اللہ مجھے بھی اجازت عطا فرما۔ ساری زندگی قرآن کی تلاوت کا معمول رہا بڑی کثرت سے۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، ابو بکر بن مجاہد سے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا میں نے جو اللہ سے دعا کی تھی اللہ نے قبول فرما دی، اللہ رب العزت نے جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل بھی فرما دیا، اور میری آرزو کو پورا فرما دیا، اور مجھے قبر میں اللہ نے تلاوت کی توفیق عطا فرما دی۔ تو زندگی جس عمل پہ گزری تھی اللہ نے وہ عمل جاری کر دیا۔ اس لیے جیسی زندگی ویسی موت، انسان اچھی زندگی گزارے اللہ خاتمہ بھی اچھا کرتا ہے، اور بسا اوقات زندگی بری گزار دے تو خاتمہ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ امام ذہبی الکبائر میں لکھتے ہیں ایک شخص کی زندگی گزری جوا کھیلنے میں، ساری زندگی جوا کھیلتا رہا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اس کے قریب ساتھی کہتے تھے کلمہ پڑھو، اس کے سامنے کلمے کی تلقین کرتے، وہ آگے سے کہتا فلاں کو بلاؤ فلاں کو بلاؤ تاکہ جوا کھیلیں گوٹیاں کھیلیں، تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا، وہی جوئے کی باتیں زبان پر آئیں اور یہ باتیں کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا۔ امام ذہبی لکھتے ہیں ایک شخص زندگی بھر شراب پینے میں گزر گئی، موت کا وقت قریب آیا، ساتھی اس کے قریب کلمہ پڑھتے تھے، وہ کہتا تھا خود بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، خود بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، یہ جملہ کہتے کہتے دنیا سے چلا گیا۔ تو انسان اگر زندگی اچھی گزار دے اللہ خاتمہ بھی اچھا کر دیتا ہے۔ خدا نہ کرے زندگی بری ہو تو اللہ کے ہاں تو عدل اور انصاف ہے نا۔ ایک آدمی زندگی کے 40-50 سال رب کی نافرمانی میں گزار دے، اس کے پاس اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ آج کہتے ہیں میرے باس نے بلایا، دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، باس نے بلایا، سیٹھ نے بلایا، زمین اور آسمان کا باس 5 مرتبہ بلاتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کتنے ہیں جو اس صدا پر مسجد آتے ہیں؟ فجر کی نماز میں دیکھ رہا تھا ایک صف بھی پوری نہیں ہے، ایک صف مسجد کی وہ بھی پوری نہیں ہے، 40 سے 50 نمازی ہیں، صرف جمعے میں 3-3 ہزار نمازی موجود ہیں، فجر میں 50 نمازی بھی نہیں ہیں۔ آج 2-2 گھنٹے 4-4 گھنٹے ہمارے رات گزر جاتے ہیں موبائل پر، پھر ہم کہتے ہیں رزق میں برکتیں نہیں ہیں، پھر ہم کہتے ہیں لا علاج بیماریوں میں مبتلا کیوں ہو گئے، یہ ساس بہو کا جھگڑا کیوں ہے، یہ باپ بیٹا کیوں دست و گریبان ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ، اگر ایک انسان نے یہ دیکھنا میرا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، وہ دیکھیں اللہ کے حکم کا میرے ہاں کیا مقام ہے۔ اگر اللہ کا حکم اس کے سامنے سب سے زیادہ بلند ہے، سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے، تو اس کا بھی مقام اللہ کے ہاں پھر سب سے بلند ہے۔ اگر اس کے ہاں رب کا حکم سب سے آخر میں، پھر وہ رب کی رحمت کی نگاہوں سے بھی گرا، اللہ کے ہاں بھی اس کی کوئی عزت نہیں۔ تو میں نے ایک بات عرض کی کہ انسان زندگی جیسی گزار رہا ہے اللہ مستقبل میں وہی چیزیں سامنے لاتا ہے، آخری خاتمہ بھی اسی پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ خدا نہ کرے زندگی نافرمانی میں تو پھر موت بھی اسی طرح آتی ہے۔ ایک واقعہ ڈاکٹر نور محمد نے لکھا انمول واقعات میں کہ ایک شخص زندگی بھر گانا گانے میں گزر گیا، ساری زندگی گانا گاتا گانے سنتا، نہ کبھی نماز کے قریب آیا، نہ تلاوت کے، نہ مسجد کے، نہ کبھی جمعہ پڑھا، نہ کبھی عام نمازیں پڑھی۔ موت کا وقت قریب آیا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کی حالت یہ تھی کہ زبان باہر نکل گئی، آنکھیں اندر کو دھنس گئی، آواز یوں نکلتی جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہو، اتنی تکلیف میں چیختا چلاتا کوئی قریب نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ ایک وارڈ سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں منتقل کیا،
آخر اس کو زمیندوز وارڈ میں لے کر گئے. 17 دن تک اس حالت پہ رہا ہے کہ اس کی یہ حالت مرض الموت کی تھی لیکن موت نہیں آتی تھی. آخر کار جب میں نے دیکھا آخری وقت نزا کا، مجھے لگا اب شروع ہونے والا ہے، ہچکیاں شروع ہو گئی. میں نے کہا کلمہ پڑھو. کہا جب اس کے قریب اس کا بیٹا کلمہ پڑھتا تھا، کہتا تھا ابا جی پڑھ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا تھا، آگے سے گانا آتا تھا. وہ کہتے تھے کلمہ پڑھ، تو باپ کی زبان پہ گانا تھا. پوتا قریب بیٹھا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، دادا کی زبان پہ کلمہ نہیں، گانا ہے. آخر کار گانا گاتے گاتے مر گیا. ڈاکٹر نور محمد کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا، ایک مسلمان تھا اور آخری وقت میں کلمہ نہ پڑھ سکا. میں نے کہا ضرور کوئی بات ہوگی، اللہ نے اس کو سزا دی ہے. میں نے اس کے بیٹے سے بعد میں پوچھا آپ کے والد کی مرض الموت کی حالت بڑی سخت تھی، 17 دن یہ مرض الموت میں تھا، بڑی نزا کی حالت میں، آخر بات کیا ہے کہ یہ کلمہ بھی نہ پڑھ سکا. بیٹے نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہم نے اپنے باپ کو دیکھا ہے، صبح ہوتی تھی گھر میں گانا ہوتا تھا، اس کی گاڑی میں گانا، دکان میں گانا، زندگی بھر گانا گانے میں، گانا سننے میں گزار دی. اللہ نے موت کے وقت بھی زبان پہ گانا جاری کر دیا. تو جیسی زندگی ویسی موت. زندگی اچھی ہو اللہ خاتمہ بھی اچھا کرتا ہے، خدا نہ کرے زندگی بری ہو تو خاتمہ بھی برا ہوتا ہے. تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت کے ہاں انہی لوگوں کا مقام بلند ہے وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، جو اپنے گناہوں پہ رونے والے ہوں. اس لیے انسان 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے جتنا عجز و انکساری کرے، اپنے گناہوں پہ روئے، اگلے دن سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں، منقبت میں، مقام اور مرتبے میں اضافہ فرما دیتے ہیں. اس نے جو چاہا ہوگا اللہ اس کے لیے غیب سے انتظام فرما دیں گے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے. زندگی میں جب کوئی مانگتا اللہ کے نام پر دے دیتے، اپنے پاس نہ ہوتا قرضہ لے کر دے دیتے. ان پر بہت قرضہ ہو گیا. جب آخری وقت مرض الموت کا شروع ہوا، قریب میں ایک شخص تھا، کہنے لگا حضرت بایزید سے، حضرت آپ پر تو بہت قرضہ ہو گیا اور ادائیگی کے کوئی اسباب. حضرت بایزید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ رب العزت کے سامنے جھولی پھیلائی، یا اللہ میں نے اپنی ذات پہ کوئی خرچ نہیں کیا، جب بھی کسی نے مانگا تیرے نام پہ مانگا، میں نے تیرے نام کی لاج رکھی، میں نے تیرے نام کی عزت رکھی، میں نے اس کو خالی نہیں لوٹایا. جس نے کہا اللہ کے نام پر دے دو، میرے پاس نہیں ہوا لیکن میں نے قرضہ لے کر دیا ہے. مولا کریم میرے دنیا سے جانے کا وقت ہے، میری اتنی وسعت نہیں کہ میں ان تمام قرض داروں کو قرض دے سکوں، اور میں نہیں چاہتا اس حال میں مجھے موت آئے کہ میرے اوپر 1 درہم کا قرضہ بھی باقی ہو. اے زمین اور آسمان کے خالق، اے سونے اور چاندی کو پیدا کرنے والے. اب یہ دعا بایزید کی جاری تھی، دروازے پر دستک ہو گئی. دروازہ کھولا تو ایک آدمی نے کہا بایزید پر جتنے لوگوں کا قرضہ ہے وہ آئے اور لے لیں. جتنے لوگ تھے سارے آتے گئے، قرضہ دیتے گئے. قرضہ ختم ہو گیا. اس کے بعد دراہم اور دینار کی تھیلی اب بھی باقی تھی. بایزید کا انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا، فرمایا کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی، اور اللہ نے فرمایا بایزید تو نے ہمارے نام کی لاج رکھی تھی، جس نے ہمارے نام پہ مانگا تو نے عطا فرمایا. اللہ نے فرمایا بایزید اگر تو ساری دنیا بھی قرضے میں دے دیتا تو مجھے میری عزت کی قسم میں تیرا سارا قرضہ واپس کر دیتا. تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری، اللہ نے عزتیں عطا فرما دی. تو یہ بڑی اہم حدیث ہے جس میں 3 باتیں ہیں انسان کی نجات کے لیے. نمبر 1 زبان کو کنٹرول کرنا، نمبر 2 بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنا، نمبر 3 اپنے گناہوں پہ رونا. اگر یہ 3 اعمال زندگی میں آ گئے، آپ نے فرمایا ایسے آدمی کی نجات ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.